بسم اللہ من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ولا یخافن الا ذنبہ۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس لیے بھی کہ تقوی ہماری ضرورت ہے، اور بالخصوص اس لیے کہ یہ وہ ایام ہے کہ جن دنوں میں ہم تقوی کی طرف نسبتاً آسانی سے بڑھ سکتے ہیں، یا یوں کہا جائے دوسرے الفاظ میں کہ خداوند متعال نے تقوی پروردگار کو حاصل کرنے کے لیے وہ بہترین وسائل ہمارے سامنے مہیا کر دیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم نسبتاً آسانی سے تقوی تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوسری طرف سے وہ دعائیں، وہ اعمال، ان کے اجر و ثواب اور اس کی بنیاد پہ خدا سے جو قربت اور نزدیکی ہوتی ہے اس میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا۔ ماہ مبارک رجب کی دعائیں، ماہ مبارک رجب کے روزے، مخصوص مناسبتیں کہ جس کے متعلق اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں اس مہینے کے آغاز میں گزارش کی۔ یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع میں ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے تقوی پروردگار کو اختیار کر لیں، کیونکہ یہ پھر یوں کہا جائے کہ آئے دن روزانہ آنے والی مناسبتیں نہیں ہیں۔ اگر ہم ایک سال زندہ رہے تو پھر اگلے سال یہ موقع ملے گا، اور یقیناً کسی کی موت و حیات کا کوئی ٹھیک نہیں۔ آپ خود زمانے میں تجربات کرتے رہتے ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر ہماری عمر مثلاً کسی کی 10 سال ہو، کسی کے 18 سال ہو، کسی کے 28 سال ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی ہم کو مثلاً 30 سال 50 سال ہو جینا ہے۔ اس لیے کہ کسی کو بھی اپنے زندگی کتنی ہے اور موت کا وقت کیا ہے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، لہٰذا ہر موقع اور ہر لمحے کو غنیمت سمجھے۔ ہے نہیں روایتوں میں کہ جب انسان نماز پڑھے تو سمجھے کہ زندگی کی آخری نماز ہے، اور واقعی ہو بھی سکتی، کیونکہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی نماز اپنی زندگی میں آخری پڑھ رہا۔ لہٰذا ہر لمحے کو غنیمت سمجھے، جتنا اس میں انسان آگے بڑھ جائے اتنا ہی بہتر ہے، اور یہ کام تقوی پروردگار کے توسط سے وسیلے سے نہایت آسانی سے انجام پا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، متقین کی صفات میں جیسا کہ پچھلے ہفتے بات گزری ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آسانیوں میں بھی اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں۔ جب ان کو سہولیتیں ہوتی ہیں اس وقت بھی یہ اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول سے باہر نہیں جانے دیتے۔ یہ بہت اہم چیز ہے متقین کی صفات کے لیے، یہ یوں کہا جائے کہ ایک انسان کے لیے۔ انسان کے جب حالات بدلتے ہیں اور حالات اچھے آتے ہیں تو انسان اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ انسان ان اچھائیوں کا بعض اوقات مس یوز کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، ان سے استحصال کرتا ہے۔ ایسے حالات میں اپنے اوپر کنٹرول کر لینا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ آئیے مولا کے بیان میں سے اس ہفتے جس بیان کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ایک کلمے کا آغاز ہوا ہے جس میں مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں تم کو ایسی 5 چیزوں کی نصیحت کر رہا ہوں کہ جن کے حصول کے لیے اونٹ کو ایڑ لگا کر دوڑایا جائے تو بھی وہ اس کی اہل ہے۔ ان 5 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اگر اونٹ کو ایڑ لگا کے یعنی تیز دوڑایا جائے تاکہ اس کو ہم حاصل کر سکیں دوڑ کے، یعنی ایک تعبیر ہے، تب بھی وہ 5 چیزوں کی اتنی ویلیو ہے کہ اس کے لیے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ان 5 چیزوں کے لیے انسان دوڑ بھاگ کر سکتا ہے، تب بھی وہ اس کی اہل ہیں، یا یوں کہا جائے کہ یہ اتنی اہل ہیں کہ ان 5 چیزوں کے لیے انسان کو دوڑ بھاگ کرنا چاہیے۔ یہ 5 چیزیں اتنی اہل ہیں کہ اس کے لیے انسان کو قربانی دینی چاہیے۔ یہ 5 چیزیں اتنی اہل ہیں کہ جس کے لیے انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ 5 چیزیں اتنی اہل ہیں کہ جس کے لیے انسان کو خرچ کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت عجیب مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی ذہنیت تو رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، لیکن دین کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی فکر بہت کم ہے۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے اور الگ بات ہے کہ جب کبھی موقع ہوگا تو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ دین کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی
ذہنیت اور فکر ہمارے درمیان بہت کم ہے. کوشش یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم میں جتنا کم میں, اور پھر اگر پیسہ خرچ بھی ہوتا ہے تو دین سے زیادہ بہت سارے دنیاوی مسائل ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم کو یہ برکت مل جائے, اس کی وجہ سے ہم کو یہ آسانی مل جائے, وہ مشکل ٹل جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. دنیاوی مسائل اتنا زیادہ ہوتے ہیں کہ دین تک پہنچنے کی شاید نوبت بھی بہت دیر میں پہنچے. لیکن مولا بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں, دین کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا چاہیے انسان کو, دین کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی چاہیے. دین کو بغیر قربانی کے دین نہیں ملتا, بغیر قربانی کوئی اچھی چیز نہیں ملتی ہے, حتیٰ کہ کوئی چیز نہیں ملتی ہے بغیر قربانی کے. جو انسان غلط چیزیں بھی مہیا کرتا ہے, لیتا ہے, وہ بھی بغیر قربانی کے نہیں ملتی ہے. حد اقل اس نے ایمان تو قربان کیا نا, بھائی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. لہٰذا ان چیزوں کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑے گی, کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑے گا, چاہے وہ وقت ہو, چاہے وہ مال ہو, چاہے وہ طاقت ہو, چاہے وہ ذرائع ہو, جو بھی ہو. مولا اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان 5 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں کوشش کرنی پڑے تو کوشش کرو, اور بغیر کوشش کی یہ اتنی آسانی سے مل بھی نہیں سکتی. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ خدا کے علاوہ کسی اور سے امید وابستہ نہ کرو. ہماری امیدیں صرف اور صرف ذات پروردگار سے ہونی چاہیے, خدا کے علاوہ کسی اور سے امید وابستہ نہیں ہونی چاہیے. اس پہ ہماری پچھلے ہفتے گفتگو ہو چکی تھی. آج اسی میں کی دوسری چیز جس کو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو. دیکھنے میں تو بہت چھوٹا جملہ, خاص کر کے عربی میں تو اور چھوٹا ہے. ولا یخافن الا ذنبا, کتنا چھوٹا سا مختصر, پڑھنے میں شاید 1 منٹ بھی نہ لگے, لیکن انسان کی پوری زندگی کی سرنوشت اس میں چھپی ہوئی ہے. اپنے گناہوں کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو. گناہوں سے ڈرنے کا مطلب کہ اس میں خوف خدا آ گیا. جب تک خوف خدا نہیں ہوگا انسان گناہوں سے نہیں ڈرے گا. گناہوں سے ڈرنے کا مطلب کہ اس میں خوف خدا آ گیا, خدا کا خوف اس میں شامل. گناہوں کے علاوہ کسی اور سے مت ڈرو. آپ دیکھیں کہ جب ہم دوسروں سے ڈرتے ہیں تو وہ عام طور سے وہ ڈر وہ ہوتا ہے جو ہم کو لے ہی جاتا ہے گناہ کی طرف. یعنی ہمارے سامنے 2 طرح کے مرحلے ہیں. جو گناہ کی طرف لے جا رہا ہے اس سے ڈریں گے تو گناہ ہوگا, اور اگر گناہ سے ڈریں گے تو اس کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا جو گناہ کی طرف لے جا رہا ہے. آج دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو ہم کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں. اگر انسان اپنی زندگی میں صرف اس بات کو اپنا لے کہ ہم صرف گناہوں سے ڈریں گے, اپنے گناہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈریں گے, تو زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا, تحول آ جائے گا. ہم کبھی ماحول سے ڈرتے ہیں, ہم کبھی کلچر سے ڈرتے ہیں, ہم کبھی اس سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, ہم کبھی لوگوں کی افواہوں سے ڈرتے ہیں, ہم کبھی لوگوں کے تبصروں سے ڈرتے ہیں. حالانکہ نہ اس افواہ کا کوئی معیار ہے, نہ اس کلچر کا کوئی معیار ہے, نہ اس تبصرے کا کوئی معیار ہے. حتیٰ کہ وہ تبصرہ کرنے والے تبصرہ کرنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں ہیں. اکثر تبصرے فکری نہیں ہوتے ہیں کہ جن پہ غور و فکر کر کے اسٹڈی کرے وہ انسان, پھر آنے کے بعد تبصرہ کرے کہ آپ نے ایسا کیا اور ایسا نہیں کیا. ہوتا ہے ایسا؟ نہیں. جہاں پہ 4 آدمی بیٹھے, کوئی بات نکلی, چاروں نے بات کی اور مل جل کے جو جس کے منہ میں آیا کہہ دیا, نہ کہنے سے پہلے سوچا نہ کہنے کے بعد سوچا. ہوتا ہے نا, ایسے ہی تو ہوتا. لیکن وہی حجت بن جاتا ہے, وہی لوگوں کے بیچ میں دلیل بن جاتا ہے, وہی افواہ کی شکل تبدیل کر لیتا ہے. ایسے حالات میں سوائے اس کے کہ سماج و معاشرہ بگڑے, اصلاح کے راستے نہیں. غور کرنا چاہیے کس سے ڈریں. ہم اس سے ڈریں کہ کہیں جھوٹ نہ بول دیں, ہم اس سے ڈریں کہ کہیں غیبت نہ ہو جائے ہم سے, ہم اس سے ڈریں کہیں تہمت و الزام نہ ہو جائے ہم سے کسی پہ, ہم اس سے ڈریں کہیں ہم سے نماز نہ قضا ہو جائے, ہم اس سے ڈریں کہ ہم سے روزہ نہ چھوٹ جائے, ہم اس سے ڈریں کہیں کوئی نگاہ سے حرام کام ہو جائے, کہیں کوئی ہاتھ سے نہ حرام کام ہو جائے. یعنی ہر وہ گناہ جو انسان کی زندگی میں ہوتے, ہم اس سے ڈریں کہیں کسی سے سوء ظن نہ ہو جائے, ہم یہ ڈریں کہیں کسی کی نمامی چغل خوری نہ ہو جائے, ہم اس سے ڈریں کہ کہیں کسی کے متعلق تجسس نہ پیدا ہو جائے. یہ گناہ ہے کہ جو گناہ عام طور سے سماج و معاشرے میں رائج ہیں, جو آدمی کرتا ہے, بعض اوقات دوسرے کی ٹو میں رہتا ہے, فلاں کیا کر رہا, تجسس ہے. اگر آپ کے دائرے سے خارج ہے تو نہیں ہے, جائز نہیں اصلا. کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کس ٹائم کر رہا ہے. اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, ہاں جیسے بعض اوقات لڑکی کا رشتہ ہے, کوئی بات ہے, تو ایک الگ چیز ہے جس کے لیے اسلام نے کہا ہے جائز. اور آپ کو حق نہیں ہے کسی کا تجسس کیجیے, اصلا حرام ہے, جائز نہیں. کسی کی چغل خوری اصلا جائز نہیں ہے, حرام ہے. کسی سے سوء ظن اصلا جائز نہیں ہے, قرآن نے صاف منع کیا.
یہ اخلاقی بیماریاں، یہ وہ گناہ کہ جو انسان کو زندگی کے ایک ایک لمحے میں شیطان کے شکنجے سے باہر نہیں نکلنے دیتے. گناہوں کو دعوت دیتے. ہمیں گناہ سے ڈرنا چاہیے. ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ دیکھیں، جب گناہ ہوتا ہے تو ایمان جاتا ہے. جب گناہ ہوتا ہے تو انسان کا ایمان کمزور پڑتا ہے. جب گناہ ہوتا ہے تو دین میں درار پڑتی ہے، دین کمزور ہوتا ہے، دینداری انسان کے اندر جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. تو ہم کو اس سے ڈرنا چاہیے کہیں گناہ نہ ہو. گناہ ہوگا تو دینداری کمزور ہوگی، گناہ ہوگا تو ایمان کمزور ہوگا، گناہ ہوگا تو خدا ہم سے ناراض ہو جائے گا. خاص کر کے ان مہینوں میں ہم ان چیزوں کی تمرین شروع کریں. اخلاقیات بہت ہیں ہمارے لیے، بہت اہم ہیں. ماہ مبارک رجب، شعبان، رمضان یہ وسیلہ ہے کہ جب ہم ان ایام میں روزہ رکھیں تو ان روزوں میں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ یہ روزے صرف پیٹ کے روزے نہ ہوں، یہ روزے زبان کے بھی روزے ہوں، یہ روزے آنکھ کے بھی روزے ہوں، یہ روزے کان کے بھی روزے ہوں، یہ روزے ہاتھ اور پیر کے بھی روزے ہوں. اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا روزے کی 3 قسمیں. حتیٰ یہ روزے فکر کے بھی روزے ہوں، تاکہ ہم کو آہستہ آہستہ ان گناہوں سے روکیں اور اچھا قرب خدا میں لے کے جائیں. گناہ مذہبی اور دینی نقصان پہنچاتے ہیں، ایمانی نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں انسان جن چیزوں سے ڈرتا ہے وہ کیا ہے؟ ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مالی نقصان ہو جائے، ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کچھ کہہ دیں. یہ بہت ڈر ہوتا ہے آج کل. جانتے ہیں صحیح ہے لیکن نہیں کہیں گے، اس لیے نہیں کہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم صرف اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے خدا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے سماج و معاشرے میں؟ تو اس طرف سے انسان مال سے ڈرتا ہے کہ کہیں مال میں کمی نہ ہو جائے، بعض اوقات عہدے سے ڈرتا ہے، بعض اوقات سروس سے ڈرتا ہے، بعض اوقات کاروبار اور بزنس سے ڈرتا ہے. اس طرح کی مختلف چیزوں سے ڈرتا ہے کہ اس کا نقصان نہ ہو جائے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مال کی کمی، سماج کے حالات، کلچر میں مشکلات پیدا ہونا یہ فوراً محسوس ہو جاتی ہے. آپ کے خلاف کسی نے کوئی بھی کمنٹ پاس کیا، آپ کو معلوم ہوا اور آپ کے دل پہ چوٹ لگی. مال میں کمی ہوئی، فوراً محسوس ہوا اور آپ کو افسوس ہوا. لیکن دین کی کمی کو محسوس کرنا، دین کے نقصان کو محسوس کرنا، یہ صرف صاحبان عرفان اور صاحبان معرفت کا کام ہے. اگر انسان کے پاس دین کی معرفت ہوگی تو محسوس کرے گا دین کیسے کم ہوا، دین کم ہوا کہ نہیں ہوا. ورنہ دین کم ہوتا رہتا ہے. اب اتفاق بتائیے، انصاف سے بتائیے کہ جھوٹ بولنے کے بعد ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں کوئی کمی پیدا ہوئی ہے؟ غیبت کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں کوئی کمی پیدا ہوئی ہے؟ کسی بھی گناہ کو انجام دینے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں کمی پیدا ہوئی ہے؟ بہت سامنے کی بات ہے. انسان اگر اس کی زندگی میں 1000 روپے کا نقصان ہو جائے تو کئی دن تک افسوس کرے، کتنوں سے بتائے گا. لیکن اگر اول وقت کی نماز چھوٹ جائے تو کتنا افسوس ہوتا ہے، جماعت چھوٹ جائے تو کتنا افسوس ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات انسان بہانے ڈھونڈتا ہے اول وقت نماز چھوڑنے کے لیے، جماعت چھوڑنے کے لیے. اگر کوئی جھوٹا بہانہ بھی اس کے ہاتھ لگ جائے تو اسی کو بنیاد بنا کے چھوڑ دیتا ہے. تحقیق کی بھی ضرورت نہیں سمجھتا ہے انسان. ہم کو افسوس نہیں ہوتا ہے اس چیز کا. اس کا مطلب کہ ہمارے دل میں خوف کوئی اور ہونا چاہیے اور خوف کوئی اور ہے. ہم نے پہچانے نہیں کس کا خوف ہونا چاہیے. یہ خود کہ صرف ذات پروردگار سے انسان ڈرے، یہ خود توحید کے مرحلوں میں سے ایک مرحلہ ہے کہ انسان کو خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. اور عزیزان محترم، اگر دیکھا جائے تو در واقع انسان کے اندر اصل شجاعت خوف خدا ہے. اصل شجاعت کی اگر راستہ اس کا اصل تعریف کی جائے تو یہ 2 لفظوں میں کہ جتنا خوف خدا ہوگا اتنا انسان شجاع ہوگا. کیا وجہ تھی کہ جنگوں میں باقی لوگ بھاگا کرتے تھے اور امام علی بڑھ کے حملہ کرتے تھے. بھاگنے والوں کے دل میں کبھی دشمن کا خوف تھا، کبھی اسلحوں کا خوف تھا، کبھی مال غنیمت کا خوف تھا، کبھی ادھر کچھ برباد ہو جانے کا خوف تھا. تو کبھی ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں. اور ان سارے خوف کے بیچ میں صرف جو نہیں تھا وہ خوف خدا. جب خوف خدا نہیں ہوتا ہے تو سارے خوف آ جاتے ہیں. پھر مال کا بھی خوف ہوتا ہے، اولاد کا بھی خوف ہوتا ہے. قرآن نے صاف کہا نا کہ مال اور یعنی اسلام کے جو فلسفہ ہے اس فلسفہ اسلام میں یہ مال و اولاد انسان کو ہدایت کی طرف بھی لے جاتے ہیں اور یہی انسان کو گمراہ بھی کرتے ہیں اگر انسان صحیح طریقے سے مینیج نہ کرے. تو جب انسان کے ہاں خوف خدا نہیں ہوتا ہے تو دنیا کے سارے خوف ہوتے ہیں. اور اگر خوف خدا آ جائے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا. شجاعت اسی کا نام ہے.
حتیٰ کہ شجاعت کے لیے طاقت کی ضرورت کم ہے، بہادر نفس کی ضرورت زیادہ ہے۔ یہ شجاعت ہے، خوف نہ ہونے کی ضرورت زیادہ ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی کا ایک بنیادی اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم کو، چونکہ ہمارے مولا کہہ رہے ہیں، اور یہ مولا کا اہم کلام اس موقع پہ ہے کہ جس مہینے میں مولا کی ولایت باسعادت کی تاریخ ابھی کچھ دن پہلے گزری، آپ نے جشن منایا، خدا آپ سب کو مبارک کرے انشاءاللہ، اور توفیق دے ہم کو کہ اس عظیم مہینے میں جو ہمارے مولا سے منسوب ہیں، مولا کے فرمودات، ان کے ارشادات پہ عمل کریں، اور ہم مولا کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اس قول کو ہم تمام دوسری چیزوں کے ساتھ اپنانے کی کوشش کریں کہ ہم آج کے بعد سے جب ڈریں گے تو صرف خدا سے، یعنی گناہوں سے ڈریں گے، خدا کی نافرمانی سے ڈریں گے، دین کے اپنے نقصان سے ڈریں گے، مذہبی نقصان سے ڈریں گے۔ اب یہ ایک دوسری چیز ہے کہ اس کی طرف صرف اشارہ کر دیں، وہ یہ کہ جب دین کے مقابلے میں بعض اوقات لگتا ہے کہ دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، تو دنیا کا نقصان ہوتا نہیں ہے، لگتا ہے ہم کو، کیونکہ وہ جو لگ رہا ہے نقصان ہے، اس کے بعد جو ہم کو ملنے والا ہے وہ اس سے بڑا فائدہ ہے۔ انسان اگر اس ظاہری نقصان پہ صبر کر لے تو اس بڑے فائدے تک پہنچ جائے گا، لیکن اس پہ صبر ہی نہیں کرتا کہ وہاں تک پہنچے۔ امام علی نے تیسرے مرحلے میں آئی ہوئی حکومت کو ٹھوکر اس لیے مار دیا کیونکہ یہ دین کی شکل میں نہیں آئی تھی۔ اب ہم لوگ جو فکر اس کے ساتھ نقصان ہو رہا ہے نا، مولا نے اس نقصان پہ صبر کیا، اس سے بہتر طریقے سے وہی حکومت آئی کہ نہیں آئی؟ مکمل آئی، اس سے پہلے ناقص تھی، اب مکمل آئی۔ میدان کربلا میں فاقہ کرنا، زخموں کا برداشت کرنا، سارے مصائب و آلام کا برداشت کرنا، امام حسین نے صبر کیا، خدا نے اس سے بڑا اجر دیا۔ یہ ائمہ کی داستان، اس کے علاوہ صحابہ کی داستان آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، انبیاء کی داستان اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ لہٰذا یہ ہم کو لگتا ہے کہ نقصان ہو رہا، نقصان ہوتا نہیں ہے، یہ صرف ہمارے سمجھ کا پھیر ہے، ہماری فکر کا پھیر ہے۔ لہٰذا ہر چیز سے بے نیاز ہو کے صرف اور صرف ذات پروردگار سے لو لگائیں اور اسی خدا سے ڈریں، اسی میں زندگی کی کامیابی بھی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو بہادری، شجاعت اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وصولۃ الحیدریہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد والعصمۃ فاطمیہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد والحلم الحسنیہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد والشجاعۃ الحسینیہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد والعبادۃ السجادیہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد والآثار الباقریہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد والمعاصر الجعفریہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد والعلوم الکاظمیہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد والرضاء رضویہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد والجود التقویہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد والنقاوۃ النقویہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد والہیبۃ العسکریہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد والغیبۃ الہیہ، اللہم صل علی
ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من اللعن الی قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت آنے والی 18 رجب المرجب ہے. یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند یعنی بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی. اس کے پیچھے بھی ایک پوری داستان ہے کہ آپ کے بیٹے کی وفات اور اس وفات کے بعد پہ دشمنوں کے درمیان خوشی کی لہر، وہ سارے مسائل. ایک بہت اہم چیز جو اس تاریخ میں وجود میں آئی اور بہت بڑی عبرت ہمارے لیے، کہ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ رسول کی طرف سے ڈائریکٹ درس ہے، میسج ہمارے لیے، پیغام. جس دن جناب ابراہیم کی وفات ہوئی ہے جو رسول کے بیٹے ہیں، اسی دن اتفاقاً سورج کو گرہن لگا. لوگوں میں یہ افواہ پھیل گئی اور لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ چونکہ رسول کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اس لیے سورج میں گرہن لگا. اب یہ چیز اگر دیکھا جائے تو ظاہراً اسلام کے لیے فائدہ مند ہے. جو دوسرے مذہب والے ہیں جب دیکھیں گے اور جب اس بات کو سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ امپریس ہو کے اسلام کو قبول کر لیں، وہ کہ بھائی یہ تو وہ ہیں کہ جن کی پہنچ مثلاً سورج تک ہے. نہیں جانتے نا ابھی، اس لیے تو اسلام نہیں لائیں. جب سمجھ جائیں گے تو اسلام قبول کر لیں گے. جب رسول کو یہ خبر ملی تو رسول نے لوگوں کو جمع کیا اور عام جگہ پہ آ کے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ دو چیزیں اتفاقاً ایک دن جمع ہوئی ہیں، ان دونوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں. اچھی رسول چپ رہیے تھوڑی دیر، شاید اس کا اچھا نتیجہ آ جائے. نعوذ باللہ ہے، استغفر اللہ. کیونکہ ہم لوگوں کی اوقات کی ہم رسول کو مشورہ دیں، ہم مراجع کو مشورہ نہیں دے سکتے ہیں تو رسول تو رسول. لیکن نہیں، رسول نے اسلام کی تبلیغ کے لیے کسی ایسے ذریعے کو اختیار کرنا صحیح نہیں سمجھا جو غیر اسلامی، جس کی اسلام میں جگہ نہ ہو. یہ عبرت آج ان جوانوں کے لیے ہے کہ جو بعض اوقات ایسی رسومات پہ عمل کرتے ہیں کہ جس کا تعلق اسلام سے نہیں. ان سے پوچھیے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تاکہ لوگ دیکھیں اور اسلام کی طرف متاثر ہو. کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ لوگ اسلام کی طرف کھنچ کے آئیں. جب رسول چپ نہیں رہے، آپ تو خود سے ایکٹیویٹی انجام دے رہے ہیں، آپ خود سے ایک عمل کو ایجاد کر رہے ہیں. رسول ایجاد کیے ہوئے عمل لوگوں کی باتوں پہ چپ نہیں رہے. یعنی لوگوں کے درمیان غلط فہمی نہیں پیدا ہونی چاہیے. اسلام سے متعلق کوئی ایسا میسج جو اسلامی نہیں وہ نہیں جانا چاہیے. جب رسول چپ نہیں رہے تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ کسی عمل کو ایجاد کریں؟ جتنا اسلام میں صرف اس نے عمل کے لیے لوگ خود بخود متاثر ہوں گے انشاءاللہ جو اسلام میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی عمل کا ایجاد اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں نعوذ باللہ یہ نقص تھا جو ہم پورا کر رہے ہیں. نعوذ باللہ خدا میں یہ نقص ہے کہ جو خدا نے اس چیز کو کم رکھا. نعوذ باللہ رسول میں یہ نقص ہے جو رسول نے اس چیز کو کم رکھا، اور ہم ان سب سے زیادہ سمجھدار اس چیز کو پورا کر رہے ہیں. ورنہ کہ اسلام کو اس بات کی ضرورت ہوتی تو یہی کام رسول بھی کیے ہوتے اور خدا کروایا ہوتا خدا نے. عزیزان محترم، اسلام نہ زور و زبردستی پہ پھیلا ہے، نہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے پھیلا ہے، نہ ظواہر کی بنیاد پہ پھیلا ہے. اسلام معارف کی بنیاد پہ پھیلا ہے، علم و حقائق کی بنیاد پہ پھیلا ہے. بس صرف اسی کو پھیلائیں ہم، وہی کافی، وہی اسلام کے پھیلنے کے لیے ضروری. یہ بہت بڑی عبرت ہے جس کا تعلق اس تاریخ سے ہے. دوسری مناسبت کی بعض روایتوں کے حساب سے یہی وہ تاریخ ہے، یعنی 18 رجب، کہ جس تاریخ میں کائنات کے ملعون ترین ذات یزید پلید کی حکومت کا آغاز ہوا. اس کے بعد کی مناسبت بعض روایتوں کے حساب سے آنے والی 20 رجب المرجب ہے کہ جس میں امام حسین سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی فاضلہ بیٹی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کی
ولادت بسعادت. امام حسین کی یہ وہ دختر، وہ بیٹی ہیں کہ جن کی خدمات کو عالم اسلام فراموش نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ حالات حاضرہ میں ہونے والے تبدیلیاں، تحولات میں بحرین میں، جہاں کی بہرحال مستقل کئی سالوں سے حالات چل رہے ہیں، اور اس کے آغاز میں ایک مرتبہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے مظاہرہ پروٹیسٹ کیا تھا، اگرچہ وہ حالات بتا رہے ہیں کہ ہم کو پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جو موجودہ ایک واقعہ گزرا، مسجد ابو ذر غفاری جو تقریباً 3 سال پہلے گرائی جا چکی تھی، مسمار ہو چکی تھی، اب وہاں کی حکومت نے اس جگہ پہ فٹ بال کی فیلڈ اور ایک حصے میں پارک بنایا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے ہونے کسی موقع پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بحرین میں مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، ان جگہوں پہ اسی طرح مال، مارکیٹ، فیلڈ، پارک، اس طرح کی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، اور جماعت پہ، خود قیام جماعت، نماز جماعت کے قیام پہ جگہوں جگہوں پہ بین لگایا جا رہا ہے. 2011 سے اب تک تقریباً 38 مسجدوں کو توڑا جا چکا ہے. 38 مسجدیں توڑی جا چکی ہیں اور ان میں جماعت پہ بین لگا. اور یہ مسجدیں ٹوٹتی ہیں تو ایسا نہیں کہ مسجد ہی ٹوٹ گئی، نہیں، پھر وہاں پہ قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، پھر وہاں پہ دوسری مقدس کتابوں کی بے حرمتی ہوتی ہے. خود واقعات بھی ہیں. ایک مظاہرہ تھا، جس مظاہرے میں جوان اپنے ہاتھوں میں قرآن لیے تھے، تو وہ قرآن پہ فائرنگ کی گئی. آپ نے کچھ دن پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں اس طرح کا واقعہ سنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ تاریخ ہمیشہ دہراتی ہے. تاریخ کو ملا لیجئے، کردار خود بخود بتاتے ہیں کہ اس کا تعلق کہاں سے. اس کے علاوہ ایک عجیب ثانیہ اور بہت سارے ایسے حادثات ہیں، فلسطین کے واقعات، ساری چیزیں آپ انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا. سوریہ میں تکفیریوں نے رقہ شہر میں جناب اویس قرنی، بہت مشہور صحابی گزرے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صحابی رہے ہیں اور امام علی علیہ السلام کے بھی صحابی رہے ہیں. 2 مقدس شخصیات کی خدمت میں شرف صحابیت کو حاصل کیا ہے. ان کے حرم پہ حملہ کیا گیا، بمباری کی گئی ہے. اگرچہ اس سے پہلے کافی دنوں پہلے ایک مرتبہ بمباری ہو چکی ہے، حملہ ہو چکا ہے، اور اس میں کافی نقصان ہوا ہے، کافی دیواریں گری ہیں، لیکن پھر بھی کچھ باقی تھا. اس مرتبہ اتنا زبردست حملہ کیا ہے کہ پورے شہر میں اس کی آواز گونجی اور شہر میں دہشت پھیل گئی ہے. جناب اویس قرنی وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کی اطاعت کے واقعات مشہور ہیں، جن کی محبت کے واقعات مشہور، اور سب سے بڑی محبت کی دلیل یہ ہے کہ صفین جیسی جنگ میں امام علی کی حمایت میں جنگ کرتے کرتے یہ شہید ہوئے تھے. ان کے مقبرے کی بے حرمتی کی گئی ہے اور یہ کھلواڑ کیا گیا ہے. بہرحال چاہے وہ بحرین میں یہ مسئلہ ہو، چاہے وہ سیریا کے یہ مسئلہ ہو، یہ سارے مسائل جو پلٹتے ہیں وہ تکفیری گروہ کی طرف پلٹتے ہیں کہ جس گروہ کو اسلام کی مخالفت کے لیے اسلام کے نام پہ وجود ملایا گیا. ظاہراً تو یہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے خیر خواہ ہیں، اسلام کی اچھائی چاہتے ہیں، اسلام کے لیے کر رہے ہیں، لیکن در واقع ان سے شر کے علاوہ کچھ وجود میں نہیں آتا. ایک جملہ ان کے لیے کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ وہ ہیں کہ جو شرپسند خیر خواہ، شرپسند خیر خواہ، اگرچہ شرپسند کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. ایسے حالات میں ہم کو اپنے مذہب کی حقانیت، مذہب کے معرف اور اپنی ذمہ داریوں کی طرف غور کرنا ہوگا کہ ان حالات سے ہم کس طریقے سے نپٹ سکتے ہیں اور کیسے ان حالات کو ہم فیس کر سکتے ہیں. ایک چیز جو ہم کئی ہفتے سے چاہتے تھے کہ آپ خدمت میں عرض کریں، عام طور سے یہ وہ ایام ہے جس میں ہر کچھ تاریخ کے بعد، کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اور جب ولادت کی تاریخ ہوتی ہے تو مومنین آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد کے میسج بھیجتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں. اچھی چیز ہے، پیش بھی کرنا چاہیے مبارکباد، کیونکہ خوشی کا اظہار ہے، اور خوشی کا اظہار اہل بیت کے متعلق اجر و ثواب کا بھی حامل ہوتا ہے، اہل بیت سے قربت بھی ہے، ساری چیزیں.
بہتر یہ ہے کہ اس میں کچھ کیفیت بھی پیدا ہو. کیفیت اس معنی پیدا ہو کہ جب ہم ولادت کا یا کسی مبارکباد کا میسج بھیجیں تو اس میں کوئی امام کا میسج ساتھ میں ہو تاکہ ساتھ میں مقصد امام بھی پہنچتا رہے. یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ لینگویج میں تبدیلی کی جا رہی ہے. یہ نہیں کہتے ہیں کہ ولادت مبارک ہو, کہتے ہیں ظہور مبارک. یہ شاید بیچارے وہ لوگ ہیں کہ جو لغت ڈکشنری کے حساب سے لفظ ظہور کے معنی اور ولادت کے معنی کا فرق نہیں سمجھتے. عام طور سے یہ چیز جو رائج ہو رہی ہے, یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ چیز جو آ رہی ہے یہ ان لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے جو اپنے کو اخباری کہتے ہیں, اگرچہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اخباری کسے کہتے ہیں. وہ اخباری ہو بھی نہیں سکتے ہیں. ہاں, اخباریوں کے اگرچہ اخباری بھی غلط ہیں, لیکن یہ اخباریوں کے نام پہ توہین. ان کو نہیں معلوم کہ اخباری کسے کہتے ہیں, اخباری ہونے کے لیے کیا. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو سڑک چھاپ کسی بھی جاہل کی تقلید کر لیں پھر اپنے کو اخباری کہہ دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو علماء کی تقلید نہیں کرتے, مراجع کی تقلید نہیں کرتے. بہرحال اس پہ بھی گفتگو نہیں کرنی. عام طور سے یہ لینگویج ان کے یہاں سے چلتی ہے. پھر چونکہ کوئی امیج بنی ہوئی ہم کو مل جاتی ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے, کوئی فوٹو بنی ہوئی مل جاتی ہے, تو ہم بھی اس کو مبارکباد کے طور پہ دوسروں کو فارورڈ کر دیتے ہیں. اور اس میں لکھا ظہور ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں گرافک کا کام ہے, تو ہم بیٹھ کے اتنا تو موقع نہیں کہ ظہور کو مٹا کے ولادت لکھیں. اس پہ آپ احتیاط کیجیے. آپ جس چیز کو فارورڈ کر رہے ہیں اس میں آپ کی ذمہ داری. آئیے ہم آپ کو فرق بتائیں ولادت اور ظہور کا فرق کیا ہے. ولادت ایک مکمل نظام سے گزرنے کے بعد ہوتی ہے. ولادت کے لیے ماں اور باپ کا ہونا ضروری ہے, 9 مہینے یا 6 مہینے کے اس مرحلے کا گزرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد ولادت ہوتی ہے. ظہور کا مطلب کہ کوئی پردہ غیب میں تھا, پردہ ہٹ گیا اور ظاہر ہو گیا. ظہور کے لیے ماں نہیں چاہیے, ظہور کے لیے باپ نہیں چاہیے. یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کا ظہور ہوا ہے تو فاطمہ جیسی مقدس ماں کے ماں ہونے پہ انکار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسن کا ظہور ہوا ہے تو اس بات کا انکار ہے کہ جناب فاطمہ ماں نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے ماں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ظہور یوں ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں لغت کو, ہے کہ نہیں سلسلہ. وہ مائیں کہ جن کے لیے یہ اولاد لائق فخر, ان سے ان کا فخر ہم چھین رہے ہیں. یہ ظلم ہے. اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ظہور اور ولادت دونوں ایک ہی معنی ہیں, ایک ہی چیز ہے, تو آپ بتائیے کہ 15 شعبان کو امام زمانہ کا ظہور ہوا ہے یا ولادت ہوئی؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ظہور مبارک ہو تو 15 شعبان آنے والی انشاءاللہ اس کو ظہور ہوا یا ولادت ہوئی ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ظہور ہوا ہے اور ظہور اور ولادت ایک ہی معنی میں ہے تو مثلا ظہور ہوا ہے ولادت ہوگی, یہی ہوگا نا. ہم امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں یا ولادت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو, دیکھیں امام زمانہ کی یعنی مہدویت کے وجود کا کوئی منکر نہیں. تقریباً 1 سال پہلے صبح کی کلاس میں یہاں بہت تفصیلی بات ہوئی ہے کہ ہر مذہب مہدویت کا اقرار کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے, لیکن تنہا ہمارا مذہب ہے کہ جہاں پہ امام مہدی ولادت ان کی ہو چکی ہے ظہور ہوگا. باقی مذاہب میں ولادت ہوگی. اب اگر ظہور اور ولادت ایک ہی معنی میں ہے تو ہم بھی اسی زمرے میں آ جائیں گے کہ ولادت ہوگی. امتیاز ختم ہو جائے گا, شرف ختم ہو جائے گا, سلسلہ امامت ٹوٹ جائے گا, ہے کہ نہیں. دشمنوں کو موقع ملے گا. آپ بھلے ہی نہ مانیں کہ نہیں ہم تو سمجھتے ہیں جانتے ہیں لہٰذا ہم اسی حساب سے لیں گے. آپ بھلے ہی نہ مانیں لیکن دشمنوں کو انگلی اٹھانے کا موقع مل جائے گا. دشمن اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں. اور اگر ولادت ظہور ہے تو پھر شہادت غیبت ہے. اگر ولادت ظہور ہے تو شہادت بھی غیبت مانی. عزیزان محترم, یہ چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ یہ چیزیں تب پیدا ہوتی ہیں جب ہم اپنے معیارات کو چھوڑ دیتے ہیں. جو صحیح راستہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جو لوگ اہل علم ہیں, اہل مطالعہ ہیں, ان سے ہمیں درخواست جائیں کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں. کسی امام کی حدیث میں آپ بتائیے جہاں پہ لفظ ولادت, تولد, یولد وغیرہ جو بھی مشتقات استعمال ہوتے ہیں اس کی جگہ پہ ظہور کا لفظ استعمال ہوا. اب یہ لوگ تو اپنے آپ کو اخباری کہتے ہیں نا, تو اسی لیے ہم نے کہا نا ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اخباری کسے کہتے ہیں. اخباری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے کام حدیث کی بنیاد پہ ہونے چاہیے. کوئی ایک حدیث, جھوٹی بھی حدیث لے کے آؤ کہ جس میں ظہور کو ولادت کہا گیا ہو,
کوئی ایک روایت نہیں ملے گی جس میں امام نے کسی امام کے لیے یا اپنے لیے لفظ ولادت کی جگہ پہ لفظ ظہور استعمال کیا ہو. کسی روایت میں نہیں، کسی کتاب میں نہیں ملے گا. کوئی عالم یوز نہیں کرتا، مراجع استعمال نہیں کرتے، آیات اعظام استعمال نہیں کرتے. صرف قوم کا جاہل طبقہ استعمال کرتا ہے. اخباریت کی پہچان ہونا ہو لیکن جہالت کی پہچان بہرحال. ہر انسان سمجھ جائے گا کہ یہ کہنے والا حد اقل ان دونوں لفظوں کے معنی کو نہیں جانتا ہے. بہرحال بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ ہم کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور مسائل کی دقت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہ کام کی جو اچھے معنی میں کر رہے ہیں یا اچھے مقصد کے لیے کر رہے ہیں اس کا مقصد غلط نکلے. ایک میسج کو فارورڈ کر دینا بہت آسان ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو غلط نتائج آتے ہیں ان کو برداشت کرنا، ان نقصان کو برداشت کرنا، یہ انسان کے لیے بہت سخت ہے. آخری چیز ایک مسئلے کی شکل میں وہ یہ کہ جب بھی ہم جماعت میں کھڑے ہوں تو ہم یہ دیکھیں کہ بیچ میں اتصالات باقی ہیں کہ نہیں، جس جگہ پہ بھی ہوں، کیونکہ ہر جگہ کے لیے اتصال الگ سے. کوئی نہ کوئی رابطہ آپ کا آگے والی صف سے ہونا چاہیے، چاہے ڈائریکٹ آپ کے آگے ہو، چاہے آپ کے دائیں یا بائیں سے آگے کی طرف ہو. لہٰذا یہ ضروری، ورنہ پھر آپ کی اور آپ کے پیچھے والوں کی نماز بعنوان جماعت صحیح نہیں ہوگی. عزیزان محترم، یہ مسائل اور یہ چیزیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے علم اور مطالعے کی بنیاد پہ ہیں. المختصر اگر ہم اپنے مطالعے کو وسیع کریں تو انشاءاللہ ان طرح کے سارے مسائل سے ہم کو آہستہ آہستہ چھٹی مل جائے گی. ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ہر دن کچھ ایسا ٹائم فکس کر لیں کہ جس دن ہم حد اقل ایک صفحہ اسلامی مطالعہ کریں. ایک صفحے سے شروع کیجئے، انشاءاللہ جب انٹرسٹ ہوگا، مزہ آئے گا تو انشاءاللہ وہ ایک صفحہ 2 صفحے میں تبدیل ہوگا، اور پھر جتنی بھی آپ کے اندر وسعت اور جتنے بھی امکان ہوں گے وہ انشاءاللہ اتنا وسیع ہوتا جائے گا. لہٰذا ہم یہ کوشش کریں کہ ہم مطالعہ کریں، اپنے آپ کو اہل علم میں لے کے آئیں تاکہ جاہلانہ حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بالا اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھیں، بالا ہمارے گناہوں کو بخش دیں، بالا ہمارے مرحومین کو بخش دیں، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بالا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دیں، بالا جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بالا جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے، بالا جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرمائے، بالا ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بالا رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بالا امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.